الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نہ عارف، نہ محدث، نہ مجدد، نہ فقیہ. میں نہ عارف، نہ محدث، نہ مجدد، نہ فقیہ. مجھے معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. ہاں، مگر رکھتا ہوں عالم اسلام پر نظر. مجھ پہ فاش ہے فلک نیلی فام. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات پیدا فرمائی اور اس دنیا کے اندر جس دن زمین و آسمان پیدا کیا گیا اس دن سے ہی 12 مہینوں کا فیصلہ کیا گیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا گیا. ایک قول کے مطابق شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ قابل احترام مہینے ہیں. اور قرآن نے فیصلہ دیا ذالک الدین القیم، یہی درست بات ہے. اور ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. حتیٰ کہ وہ قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ قبائل جن میں نسل در نسل تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، جنہوں نے اپنے مد مقابل کے لخت جگروں کو، آبا و اجداد کو خون میں نہلایا تھا اور دل کو چھنی کر دیا تھا، اس کی سوزش وہ اپنے قلوب میں محسوس کر رہے تھے. ان تمام باتوں کے باوجود ان 4 مہینوں میں وہ اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے تھے. یہ 4 مہینے ان کے اندر جو قابل لحاظ بات تھی وہ یہ کہ وہ ان مہینوں کو بھی قابل احترام سمجھتے تھے.
محرم قابل احترام ہے، یہ ان 4 مہینوں میں ہے جن مہینوں کو قابل احترام قرار دیا گیا۔ یہ قابل احترام کیوں ہے؟ لوگوں نے اس پہ بہت کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے اور بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کر کے اس مہینے میں بھیجا گیا، اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ کسی نے کہا طوفان نوح اختتام پذیر ہوا اور جدی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے، تو یہ عاشورے کا دن تھا، اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ کسی نے کہا کہ اس دن عاشورے کے دن میں چونکہ اللہ رب العالمین قیامت قائم فرمائیں گے، اس لیے قابل احترام ہے۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آتش نمرود میں ڈالا اور وہ نمرود کی آگ گل گلزار بن گئی، تو وہ دن عاشورے کا دن تھا، اس لیے قابل احترام ہے۔ مختلف وجوہات بیان کی گئی۔ اور کسی نے کہا کہ قابل احترام اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت ہوئی، تو چونکہ اس مہینے میں عاشورہ ہے اور عاشورہ قابل احترام ہے، تو اس لیے پورا مہینہ قابل احترام ہو گیا۔ یہ مختلف وجوہات بیان کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ فی احکام السنہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ لینے کے بعد یہ رہ جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے 60 سال بعد واقع ہوئی، تو یہ مہینہ قابل احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا۔ اب اگر کسی آدمی کا وصال ہو جاتا ہے لیلۃ القدر میں تو اس آدمی کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت اس مہینے میں ہوئی، اس دن میں ہوئی، تو ان کی شہادت کا رتبہ بڑھ گیا، لیکن یہ وجہ نہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے مہینے کا رتبہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد جو ایک مستند روایت سے بات ثابت ہے، وہ بات یہ ہے کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل پہ ظلم و استبداد کا معاملہ کیا، اس کی انتہا کر دی، تو انتہا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جب تشریف لے گئے ہیں دریا کے کنارے، اور فرعونی لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا ہے، اور پہنچنے کے بعد فرعونی لشکر کو دیکھ کر وہ بنی اسرائیل اپنی خصلت کے مطابق چیمگوئیاں کرنے لگے اور بے چین ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، انہوں نے دریا میں اپنا عصا مبارک ڈالا، تو اس کے مارنے کے نتیجے میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کے اس پار پہنچ گئے۔ فرعونی لشکر جب درمیان میں پہنچا تو دشمن کا مظلوم کے سامنے غرقاب ہو جانا، تو اس سے زیادہ خوشی کا مقام کیا ہوگا کہ ساری زندگی جن کی ظلم و بربریت کے نتیجے میں وہ سوزش محسوس کر رہے تھے، اپنے قلب میں بے قراری محسوس کر رہے تھے، اس کی تسکین کا سامنا نگاہوں کے سامنے ہو رہا۔ تو یہ عاشورے کا دن تھا، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل عاشورے کے دن کو احترام کے طور پہ مناتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے نجات کے لیے۔ اصل بات جو ہم لوگوں کو سوچنے کی ہے
کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں منتخب فرما دیتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس چکر کے اندر پڑ کے اپنی صلاحیتیں ضائع کرنا، وقت ضائع کرنا کہ یہ مہینہ قابل احترام کیوں ہے، اس کے بجائے اس فکر میں لگنا چاہیے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اعمال بتائے، کیونکہ لفاظیاں یہیں رہ جائیں گی اور اعمال اور اس کے ثمرات آخرت میں جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک بات تو آج یہ عرض کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے اعمال کیے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں گھڑی ہیں۔ کسی نے کہا اس میں کھچڑا پکانا چاہیے، کسی نے کہا اس کے اندر فلاں نیاز دینی چاہیے، نیاز کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا اس طرح کا علم لگنا چاہیے، کسی نے کہا اس طرح کا تعزیہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا اس تعزیے میں اس طرح کی نیاز ہونی چاہیے تاکہ اس کے سارے سال برکات ہوں۔ یہ ساری باتیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو بات منقول ہے وہ بات یہ منقول ہے جس سند پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو میں ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملا لوں گا تاکہ عبادت کے اندر بھی اللہ کے دین کے چھوڑنے والوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ بات صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس مہینے میں جو ہم کو پیغام ملتا ہے وہ 2 پیغام ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، اور اس بندگی کو اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اس طریقے کے اپنانے میں حالانکہ یہ عبادت ہے، بندگی ہے، اس کے باوجود اس میں مشرکین کی، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جب عبادت میں مشابہت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو معاشرت میں مشابہت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے، معاملات میں کیسے مشابہت اختیار کی جا سکتی ہے، اخلاق میں کیسے مشابہت اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پیغام ہے عاشورہ کا پیغام، یہ پیغام ہے محرم کا پیغام، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات کہ اس مہینے میں تجارت نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی کرایہ داری معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، یہ تمام خرافات اور توہمات پر مبنی باتیں ہیں۔ یقیناً محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی شہادت ہے جو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور وہ کربلا کی داستان ایسی داستان ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سوگ کا اسلام نے صرف 3 دن مقرر کیے، اس کے علاوہ سوگ کے طریقے اور ساری زندگی سوگ کرتے رہنا یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بات رہنی چاہیے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رکھا ہے اور جو علماء احناف نے طریقہ متعین کیا ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی دیگر افراد اپنے مذہب کے مطابق یا اپنی فقہ کے مطابق کچھ طریقے اپناتے ہیں تو ان طریقوں کے اندر اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو بعض سنی بھی وہ طریقے اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، جو اس بات کی وضاحت بھی اس مہینے میں ضروری ہے تاکہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے۔ یہ رسم و رواج کا دین نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی سن ہجری کا آغاز کرنے کا موقع آیا تو بہت سارے مہینے تھے جن میں بہت سارے واقعات وابستہ تھے، حتیٰ کہ مشورے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اپنے سال کا آغاز کیا جائے، اور چونکہ
اس سے ایک نئی زندگی رقم ہو رہی ہے. لیکن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اس مہینے کے اندر چونکہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ اسلامی تہوار بھی جو رکھے گئے تو اس کو انسانی زندگی سے وابستہ کیا گیا، اعمال سے وابستہ کیا گیا، کسی تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں کیا گیا. تو اسلامی مزاج یہ ہے کہ اس کو ایک ایسے واقعے سے وابستہ کیا جو عمل سے وابستہ ہو. اور وہ عمل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ محرم سے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ یہ قابل احترام مہینہ ہے. تو لہذا 2.5 مہینے پیچھے لایا گیا اور سال کے آغاز کے لیے یکم محرم کو رکھا گیا. تو گویا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم کو ہوتا ہے. اور اس مہینے کے اندر لوگ دسمبر کے اختتام پر اور جنوری کے شروع میں جشن مناتے ہیں. اسلام جشن منانے کو نہیں کہتا بلکہ اسلام یہ کہتا ہے جب تم چاند دیکھو تو یہ دعا کرو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اللہ سے سلامتی مانگو، اللہ سے اسلام کی استقامت مانگو، اللہ رب العالمین سے ایمان اور قوت شوکت ایمانی مانگو. یہ ہم کو تعلیم دی گئی. اب اگر کسی نے یکم محرم کا چاند دیکھا دعا نہیں پڑھی تو اس کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس دعا کا اہتمام کرے. اور ابھی اگر دعا نہیں پڑھی ہے تو چپکے سے پڑھ لے تاکہ اس مہینے کے لیے دعا جو ضروری ہے وہ دعا شامل حال ہو جائے. یہ ہے محرم. اس محرم کے اندر جہاں پر ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے تو وہاں پر ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں. جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں معراج میں گیا، میں نے ایک محل دیکھا اور محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں شزدر رہ گیا. میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے بارے میں معلوم کروں. میں نے دریافت کیا تو پتہ چلا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے. اور مجھے خیال آیا کہ میں اندر جاؤں لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا. تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اغار علیک یا رسول اللہ، اور رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو مراد رسول ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار سے واپس آئے، ایک پہلوان مزاج آدمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، چچا بھی تھے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی. وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتے ہیں اور ان کی باندی بتلاتی ہیں کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سے بہت گستاخی کا معاملہ کیا ہے اور بہت اس کو اذیت دی ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ زیادتی کی اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر سن لو. انہیں جو وہ کمان تھا، کمان کو لے کے اس کی گدی پہ مارا، اس سے زخم آ گیا اور کہا سن لو کہ میں بھی مسلمان ہوں. تو ابو جہل جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ معاملہ ہو گیا کہ محمد کی بات حمزہ بھی ماننے لگے، ہے کوئی جو کھڑے ہو کے اس معاملے کو ختم ہی کر دے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور نوجوان اس وقت بالکل نوجوان جلال کے عالم میں ہوتے ہیں، عرفان شباب ہوتا ہے اور وہ اس غرض سے جاتے ہیں کہ محمدی چراغ کو گول کر دیا جائے. تو راستے میں انہیں بتلایا جاتا ہے عمر اتنے جلال سے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کو ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جھگڑا روز روز کا ختم ہو جائے. تو کہنے لگے تم ادھر کہاں جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہیں گے تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے.
حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تشریف لے جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں انقلاب آ چکا ہے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں. اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے، وہ بھی عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ان کو غسل کروایا گیا. غسل کروانے کے بعد ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کروائی گئی. جب وہ پڑھتے تھے تو کیا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی دل کی دنیا تبدیل ہونے لگتی. وہ استاد جو وہاں موجود تھے وہ باہر تشریف لے آتے ہیں اور ان کو کلمہ پڑھواتے ہیں اور ان کو تلقین کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں ہیں. وہاں لے کے جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. صحابہ ڈر جاتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جلال سے کون واقف نہیں تھا، ان کی شجاعت سے کون واقف نہیں تھا، ان کی غیرت اور حمیت سے کون واقف نہیں تھا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر صحیح نیت سے آئے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ انہی کی تلوار سے حمزہ ان کا سر قلم کر دے گا. دروازہ کھولا جاتا ہے. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لاتے ہیں اور ان کا دامن پکڑ کے پوچھتے ہیں اے عمر کس غرض سے آئے ہو؟ تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان غلاموں کی غلامی کے طوق اپنے گلے میں ڈالنے آیا ہوں جس غلامی کی دعوت آپ نے دی. اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ جب پڑھواتے ہیں تو دار ارقم اور مکے کی پہاڑیاں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا سے گونج جاتی ہیں. جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آج آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام سے خوش ہو رہے ہیں. یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جو مراد رسول ہے. یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جن کے تشریف لانے کے بعد بیت اللہ کے اندر مسلمان جا کر سجدہ دوبارہ ادا کرتے ہیں اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو چھیڑ سکے. اور پھر یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب ان کو خلافت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو منبر رسول سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسری سیڑھی نیچے بیٹھے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ. صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ اوپر تشریف لے جائیے. تو وہ تاریخی جملہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے قدموں میں جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات. اور ایک موقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. تشریف لے جاتے ہوئے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے دو آسمانی وزیر ہوتے ہیں، دو زمینی وزیر ہوتے ہیں. میرے آسمانی وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور میرے زمینی وکیل زمینی صفی وزیر ایک عمر ہیں ایک ابو بکر. یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب ان کی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ 3600 علاقے کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا جاتا ہے، 900 جامع مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں اور کئی ہزار چھوٹی بڑی مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں. اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی جاتی ہیں، پریشان حالوں کے لیے روزینہ مقرر کیا جاتا ہے، بیت المال سے مختلف فنڈز. آج دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، ان کو بیت المال فنڈ دے رہا ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا جاری کیا ہوا نظام. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ پولیس کے نظام قائم فرماتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارس کے اساتذہ معلمین کے لیے وظائف مقرر فرماتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ چھاونیوں کا نظام بنایا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے فوجیوں کی عسکری طاقت کو ایک جگہ رکھنا اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد گھروں کو بھیجنا تاکہ عورت کے حقوق کا بھی خیال رکھا جا سکے. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں اور دنیا کا نقشہ جب رخصت ہوتے وقت دیکھا جاتا ہے تو ان کا نقشے کا یہ عالم یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس دوبارہ فتح ہو چکا ہوتا ہے. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں قیصر و کسریٰ کے استقبال کے لیے اس کے روب داب بٹھانے کے لیے ہزاروں لشکر کے افراد کھڑے کیے جاتے تھے، وہ اس شان سے سلطنت کے نکلتے ہیں کہ تنہا وہ ہوتے ہیں اور ان کا ایک خادم ہوتا ہے، ایک اونٹ ہوتا ہے، اور اس شان سے نکلتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس پہنچ رہے ہوتے ہیں چابی وصول کرنے کے لیے تو خادم اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ لگام پکڑے ہوئے ہوتے ہیں
اور جس وقت وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر ان کے روب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ دنیا میں گونج رہے ہوتے ہیں، مرکز عالم میں جنبش آ گئی. اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو اللؤلؤ فیروز ایک پارسی شہید کر دیتا ہے. تو یہی یکم محرم کا مہینہ ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، محرم میں عجیب غریب واقعات ہیں، اور ان واقعات کے نتیجے میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اتباع رسول کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحے اس فکر میں رہتے تھے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر اگر نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے نذرانہ پیش کر دیا جائے. تو یہ محرم ہے، ہجری مہینہ ہے، ہجری سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر ہم کو مزید کیا پیغام ملتے ہیں اور موجودہ حالات ہم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں. ایک بات تو یہ کہ ظلم سے اس مہینے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو. اور جلالین کے اندر اس کی تشریح میں کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بِالْمَعَاصِي، کہ ان مہینوں کے اندر معاصی کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی صرف یہی ہے کہ انسان شراب پی رہا ہے، انسان زنا کر رہا ہے، یا اللہ کی نافرمانی اور بھی ہے جو صبح شام ہر انسان کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے؟ اور ظلم کی تعریف ذہن میں رہنی چاہیے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم. اب یہ ظلم اعمال میں بھی ہے، یہ ظلم اخلاق کے اندر بھی ہے، ظلم معاملات کے اندر بھی ہے، یہ ظلم معاشرت کے اندر بھی ہے، ظلم عبادات کے اندر بھی ہے، ظلم عقائد کے اندر بھی ہے. اور ظلم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے بارے میں اپنے معاشرے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو. معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نزلہ بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، شوگر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر بیماری ہو اور اس بیماری کی اصلاح کی فکر نہ ہو، یہ خطرناک بات ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر دیگر بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں کے اندر ظلم و بربریت ہے. ظلم و بربریت کا پیدا ہو جانا معاشرتی سطح پر، علاقائی سطح پر، نسلوں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر یہ ہوتا رہا ہے.
لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات جو معاشرے کے لیے ہے وہ یہ کہ ظلم کی بیماری پیدا ہو جائے، سفاکی کی بیماری پیدا ہو جائے، لیکن انسان کے آنسو نہ نکلتے اور اس کی اصلاح کی فکر نہ ہوتی. اور انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو اور روڈ پہ پڑی ہوئی انسانیت سسک رہی ہو، دم توڑ رہی ہو، اور اس ظلم و بربری کی داستان کو دیکھ کر آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھ رہا ہو، زمین تھر تھرا رہی ہو، لیکن ظالم کو ظالم کہنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کے زخم پر زخم کے پھایا رکھنے والا کوئی نہ ہو. یہ اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی. آج یہ معلوم کیا جاتا ہے مرنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان ہے یا جانور. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان قبرستان میں رہنا پسند کرتا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان جنگل میں رہنا پسند کرتا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انسان بھیڑیے کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتا. آپ نے ہر دفعہ سنا ہوگا انسان چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر آ کے رہو. انسان کو اپنے معاشرے میں انسیت محسوس ہوتی، وحشت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ انسان اپنے سائے سے ڈرنے لگے، انسان کا دشمن ہو جائے، انسان انسانیت کی تذلیل کرنے پہ فخر کر رہا، تو پھر وہ معاشرہ ختم ہو چکا. جہاں پر جس امت کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہو کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اپنے لیے وہ پسند کرتے ہو جو تم وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتے ہو. یعنی دوہرا معیار نہ ہو، اکھیرا معیار ہو. اگر اسکول کا کوئی بچہ زخمی ہوتا ہے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے، لیکن اگر اللہ کے مہمانوں کو زخمی اور شہید کیا جاتا ہے تو کسی کے دل کے اوپر تکلیف نہ ہوتی. اور ایک ایک وقت میں ایک ایک نہیں 10 بچوں کو شہید کیا جاتا، صرف ان کا ظلم، ان کا قصور یہ ہو کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ قال اللہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یہ بھی ایک ظلم ہے. اور یاد رکھیے اگر ایک کمہار ہے، ایک معمولی سا آدمی ہے، وہ اگر اپنی دکان میں کوئی چیز بنا کے رکھتا ہے، آپ اس کی دکان کو اگر چھیڑیں گے تو وبال کاٹ ڈالے گا. اور اگر معاشرے کے اندر حس ہوگی تو معاشرہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہو، یہ غریب پرور آدمی، یہ غریب ہے، یہ مسافر ہے، یہ اپنی روزی کی تلاش میں یہاں آیا ہے، اس پہ ظلم نہ کیا جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا، ظالم کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا. اگر معاشرے کے اندر حس ہوگی، معاشرے کے اندر شعور ہوگا، معاشرے کے اندر ضمیر ہوگا. لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کیا جائے تو کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ دنیا دولت کمانے میں لگی ہوئی، دنیا اپنی عیاشی میں لگی ہوئی، دنیا اپنی مکاری میں لگی ہوئی، دنیا فحاشی اور بےغیرتی میں لگی ہوئی ہے، دنیا ظلم و بربریت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے. یہ دور دراز سے آئے ہوئے بچے اللہ کے دین کے محافظ، اللہ کے دین کو، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری کسی پر ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے
یہ چراغ پھوکوں سے نہیں بجھائے جا سکیں گے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ شمع نہیں بجھیں گی. یاد رکھیے میں نص قطعی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور دنیا نے دیکھا کہ جب جب قرآن کی حفاظت کے خلاف کسی نے کام کرنے کی کوشش کی, اللہ رب العالمین نے چند مرد درویشوں کو کھڑا کر دیا اور دنیا کے سامنے انہیں وہ نظیر پیش کی کہ آج تک کوئی وہ نظیر پیش نہیں کر سکا. برطانیہ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ کرنے کے بعد قرآن کو جلانے کے فیصلے کیے گئے, ناکام ہو گئے. پھر آخر میں لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے, لوگوں کو قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے فائر پروف کاغذ کے اوپر انجیل لکھی اور یہ چیلنج بر صغیر میں بھیجا کہ دیکھو تمہارے سامنے انجیل ہم آگ میں ڈالیں گے, تمہارے سامنے قرآن آگ میں ڈالیں گے, جو جل گیا وہ باطل, جو بچ گیا وہ حق. کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے نہیں تھا. ایک مرد قلندر دہلی سے اٹھتا ہے, اس کا نام شاہ عبد العزیز دہلوی ہے, اسی کے سلسلے کے یہ مدارس ہیں, اسی کے سلسلے کے یہ طلبہ ہیں, اسی کے سلسلے کے یہ علماء ہیں. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا پادری صاحب میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں. اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد دربار لگایا گیا, لوگ کشا کشا کھینچے چلے آئے, دربار لگا. انہوں نے کہا پادری صاحب کھڑے ہو کے اس چیلنج کا اعلان کیجئے. پادری صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنا چیلنج دہرایا. شاہ عبد العزیز کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا پادری صاحب ہم مسلمان جذباتی واقع ہوئے ہیں, ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ آتش نمرود جلے اور قرآن اکیلا جائے. میں قرآن اپنے سینے پہ رکھتا ہوں, آپ اپنی انجیل اپنے سینے پہ رکھیے. میں آگ میں کودتا ہوں, آپ بھی آگ میں کودیے. جو بچ گیا وہ حق, جو مر گیا وہ باطل. تو دنیا نے دیکھا کہ اس کو جائے پناہ نہیں تھی. جب اس قرآن کا محافظ اللہ ہے تو اس کا ذریعہ یہ علماء, طلبہ اور مدارس ہیں, تو کیسے اللہ کی غیرت گوارا کرے گی, ان طلبہ کو ضائع ہونے دے گی. ان کا محافظ بھی اللہ. دیکھ لیجیے گا بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ دینا آسان نہیں. یہ شفاقی رکنی چاہیے, یہ انسانیت کے نام پہ رکنی چاہیے. اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے, اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, تو اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یہ ان کا انسانی حق ہے. تعلیم حاصل کرنا انسانی حق ہے. قرآن کی تعلیم, اس کی حفاظت کرنا مذہبی حق ہے. اور یہ طلبہ, یہ علماء اس سے کہیں زیادہ محترم ہیں, اس سے کہیں زیادہ مقدس ہیں کہ جو پروٹوکول آپ بڑے بڑے افراد کو دیتے ہیں اس سے زیادہ محترم ہے. انہی کے صدقے میں بڑے بڑے عذاب رکے ہوئے, انہی کے صدقے میں اللہ کا قہر رکا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ وہاں پایا گیا, فلاں معاملہ پایا گیا, تو کیا کالجز اور یونیورسٹیز میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک معاملات نہیں پائے گئے؟ کیا دہشت گردی کے نیٹ ورک چلانے والے مدارس سے نکلے ہوئے ہیں یا کالجز سے, یونیورسٹی سے نکلے ہوئے ہیں؟ قومی دولت کو لوٹنے والے مدارس کے طلبہ ہیں یا یونیورسٹی کے طلبہ ہیں؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ تو میری ہمدردانہ, مؤدبانہ, محبانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیجیے, اپنے گھر کو خود تباہ نہ کیجیے. اور اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر نوخواندگی ختم کرنے کے اندر ان مدارس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے.
گاؤں گوٹوں کے بچوں کو انہیں محدث بنا دیا، فقیہ بنا دیا، دین کا ہمدرد بنا دیا، رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، ملک کا خیرخواہ بنا دیا، حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ یہ مدارس کا صدقہ ہے، یہ علماء کا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ فکر پیدا کرنی پڑے گی، یہ بچے ہمارے بچے، جس طریقے سے اگر میرے بچے کو بخار ہو، میری رات میں نیند نہیں آتی، تو اسی طریقے سے ہر مدرسے کے بچے کو تکلیف ہو تو ہمارا معاشرہ بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ سب ہمارے بچے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پوری امت گنہگار ہو جائے گی۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے گی، اور اگر ترغیب کے باوجود وہ اس علم کے حفاظت پہ آمادہ نہیں ہوتے تو ان سے جہاد کیا جائے گا۔ تو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا جائے اور کوئی پرسان حال نہ ہو؟ اختلاف رائے کب نہیں ہوا؟ کیا اختلاف رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی خون کی ہولی کھیلی جائے؟ کبھی سوچا کہ کتنی دور دراز سے ماؤں نے تیار کر کے ایک توشہ دے کر، ایک بستر دے کے ان بچوں کو بھیجا، اور کیا ارمان اپنے دماغوں میں سجائے ہوئے ہوں گے، اور وہ کفن میں لپٹ کے اپنے گھر جائے؟ اور معاشرے کو جنبش نہ ہو، معاشرہ یہ مطالبہ نہ کرے کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو جب میں نے غور کیا تو غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ معاشرے کے اندر سے فکر آخرت سے غفلت ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فکر آخرت پہ یقین نہیں، آخرت پہ یقین ضرور ہے، لیکن دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو گئے، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں رہا۔ ہم ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، اللہ رب العالمین نے پھول بوٹے اگائے، اللہ رب العالمین نے غلے اور لباس کا انتظام فرمایا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوائیں چل رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں، موسم میں تغیر آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، سورج جا رہا ہے، چاند جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین نے بلا مقصد بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے بھاری بھاری جانوروں کو مسخر کر دیا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، بڑا عالی شان گھوڑا، لگام ڈال دیتا ہے، گھوڑا نے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم میری پیٹھ پہ کیوں بیٹھے، اور تم مجھے کیوں چلا رہے ہو، میں تمہاری پیٹھ پہ بیٹھوں گا، تم مجھے سواری کرواؤ، کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا۔ 4 من کی گائے، 5 من کی گائے، 7 من کی گائے، 10 من کی گائے، اس کو ایک چھوٹا سا قصائی ذبح کر رہا ہے، گائے نے کبھی پلٹ کے پوچھا؟ کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی۔ اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو تم کو ہم نے یوں ہی محمل بیکار پیدا کیا؟
تمہاری نازبرداری جو کر رہے ہیں یہ نازبرداری ایسے ہی بیکار ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تم کو لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا. یقیناً لوٹ کے آنا ہے تم کو. تو اللہ رب العالمین ان بیماریوں کا جو علاج بتلا رہے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات سامنے آ رہی ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر فکر آخرت کی طرف توجہ دلا دی جائے, آخرت کی فکر پیدا کر دی جائے, یہ احساس دلا دیا جائے کہ ہر چیز کا جواب تم کو دینا ہے, ہر حرکت اور سکنات ریکارڈ میں محفوظ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ تم پریشانی کے عالم میں کہو گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہاں یہ کیسا اعمال نامہ ہے, نہ اس میں چھوٹی بات رہی نہ بڑی بات رہی. یہ فکر پیدا کرنی پڑے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا پر ایسے وقت نہیں آئے, بارہا دنیا نے ایسا تجربہ کیا, لیکن کچھ درویش صفت جن میں حمیت ایمانی تھی, جن میں غیرت ایمانی تھی, جن میں ایک ولولہ تھا, جن میں ایک بے چینی تھی, جن میں انسانیت کا درد تھا, جن میں حب الوطنی تھی, وہ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. وہ ایک ایک کے پاس گئے, درویش صفت لوگ گئے, دامن کو پکڑا, دامن کو پکڑ گئے, متوجہ کیا تم کس راستے پہ جا رہے ہو, کیا تم کسی کے بیٹے نہیں, کیا تم کسی کے باپ نہیں, کیا تمہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں, کیا تمہیں آخرت کے جواب دہی کا احساس نہیں, کیا تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, کیا تم کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا نہیں گیا, کیا تمہارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری دی گئی کہ تم سارے عالم کے نظام کو چلاؤ گے, تم دنیا کو لیڈ کرو گے, تم معاشرے کے لیے ایکٹر نہیں ہو فیکٹر ہو, تم کاٹ کے الو نہیں ہو, تم بندر اور بھیڑیے نہیں ہو, تم انسان ہو جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے تکریم کا تاج رکھا, جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنایا, جس کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کے ڈھانے کے برابر اس کی بے عزتی کو قرار دیا, اس کی عزت آبرو اور جان مال کو اتنا مقدس قرار دیا, جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو مسخر کر دیا, کائنات کی چیزوں کو مسخر کر دیا. اپنے اس مقام بلند کو سمجھو. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فکر پیدا کی تو دنیا حیران رہ گئی کہ ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں, دنیا حیران رہ گئی عمر خطاب نظر آ رہے ہیں, دنیا حیران رہ گئی عثمان غنی نظر آ رہے ہیں, دنیا حیران رہ گئی کہ علی المرتضی نظر آ رہے ہیں, دنیا حیران رہ گئی حسن نظر آ رہے ہیں, حسین نظر آ رہے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں, رضی اللہ عنہم اجمعین نظر آ رہے ہیں. دنیا حیران رہ گئی کہ صحابہ نے محنت کی تو پھر اس کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز نظر آ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں محمد بن قاسم نظر آ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں خوارزم شاہ نظر آ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ایسے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ دنیا ہکا بکا رہ جاتی ہے اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے ہؤلاء آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہے ہمارے بابا اجداد, ان جیسا ایک تو پیش کر کے دکھاؤ. اگر علم کی دنیا میں نکل گئے تو وہاں پر امام رازی نظر آ رہے ہیں, امام غزالی نظر آ رہے ہیں, ابن سینا نظر آ رہے ہیں, ابن بطوطہ نظر آ رہے ہیں, ابن خلدون نظر آ رہے ہیں, جابر ابن حیان نظر آ رہے ہیں, ابن الحسن نظر آ رہے ہیں. کس کس کو گنواؤں؟ یہ اسلام کی شان تھی کہ یہ احساس پیدا کر دیا کہ تم ذمہ دار قوم ہو, تم پہ ذمہ داری عائد ہوتی, تمہیں اپنے لیے جینا نہیں ہے, تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے, تمہیں اپنی خوشی کی فکر نہیں کرنی, دوسروں کو خوشی دے کے خوش ہونا, تمہیں اپنے غم سے زیادہ دوسرے کا غم کھانا, اپنی عزت سے زیادہ دوسرے کی عزت کی فکر کرنی, پڑوسیوں کی جو حقوق ہے, محلے والوں کے جو حقوق ہے, علماء کے جو حقوق ہے, بال بچوں کے یہ حقوق ہے اور محکموں کے یہ حقوق ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خوب دھیان سے سنو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار. یہ مت سمجھو کہ اگر زمین پر خون کا ایک قطرہ گر رہا ہے اور تم خاموش رہے تو کل حشر میں تم بچ جاؤ گے.
تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اپنی بساط بھر کیوں کچھ نہیں کر سکے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہاں جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مباحث کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شعبے کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرا بس چلے تو میں ان کے دامن پکڑ کے یہ کہوں، خدا کے واسطے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم کیجئے، اور یاد رکھیے یہ دنیا مکافات عمل کا ذریعہ ہے، دارالجزا تو وہاں ہے. اب بس کیجئے اس داستان کو. اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے معصوم جانوں کا خون ہونے سے روکیے. بس کیجئے. یہ بھی کسی کے بیٹے، ان کی بھی کوئی ماں ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے جو ان کے لیے تڑپتا ہے، اس کے بھی آنسو ہیں. اور یاد رکھیے اگر مظلوم کا ایک آنسو گر گیا تو عرش حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ حلیم ہے، ورنہ جوتے مار مار کے بندر بنا دے، خنزیر بنا دے. لوگ علماء کے عیوب تلاش کرتے ہیں، طلباء کے عیوب تلاش کرتے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کون کون سے گناہ ہیں جن کو نہیں کیا گیا. وہ بھی انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو کیا پتا، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس نے اللہ سے راز و نیاز کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اللہ سے صلح کر لی ہو. آپ کون ہوتے ہیں ان کا احتساب کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے خون کی ہولی کھیلیں؟ توبہ کیجئے. جو جو افراد اس کے اندر ملوث ہیں توبہ کریں. اور ہر شخص کے اندر یہ غم پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، انسانیت کے نام پہ ختم ہونا چاہیے. میں مسلک کے نام پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں فرقوں کے نام پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں قوموں کے نام پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں علاقائی ناموں پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں انسانیت کے نام پہ کہہ رہا ہوں. انسانیت کی بات کرتے ہو تو یہ اللہ کے مہمان انسان نہیں، یہ کسی کے لخت جگر نہیں ہے. میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہر شخص اب اس ذمہ داری کو سمجھے. اور جس طریقے سے دنیا کے اوپر ایک ایسا تجربہ ہوا، اور وہ تجربہ یہ ہوا کہ تاتاریوں نے جب دنیا پہ حملہ شروع کیا تو 21 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ تو صرف بغداد میں کاٹ دیے گئے. اور پھر لے دے کر دنیا کے اندر جو حالات پیش آئے تاریخ کی ایک اصل حقیقت ہے. لیکن چند درویش صفت لوگ جن میں سے بہت سو کا نام تاریخ میں ملتا نہیں، وہ بیٹھ گئے اور ان تاتاریوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھایا، جن کو کھانے کی تمیز نہیں تھی، جن کو پہننے کی تمیز نہیں تھی، ان کو سمجھایا تو تاریخ حیران رہ گئی. مورخ لکھتے ہوئے تعجب میں پڑ گیا کہ یہ وہی قوم ہے، ان میں قانون دان پیدا ہو رہے ہیں، ان میں محدث پیدا ہو رہے ہیں، ان میں فقیہ پیدا ہو رہے ہیں، ان میں مفسر پیدا ہو رہے ہیں. 800 سال اسلام کی نگہبانی کر رہے ہیں، حرم کے پاسبان بن گئے. یہ دنیا نے بارہا تجربہ کیا. آج پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور دنیا کے پاس قسم خدا کی کوئی نظام نہیں ہے. یہ وقت ہے قوموں کو اسلام سے متعارف کروانے کا، یہ وقت ہے اسلام کے محاسن بتانے کا، یہ وقت ہے اسلام اور باطل نظام کے موازنہ کرنے کا، یہ وقت ہے کہ بت خانوں سے پاسبان حرم حاصل کرنے کا. آپس میں خون بہانے کا وقت نہیں.
یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن کچھ عرصے میں سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں نہ ہم پہلے سے شیر و شکر ہو جائیں، کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے یہ بات پیش کر دیں کہ اے اللہ اس دفعہ دنیا کی لیڈرشپ اور قیادت کا موقع ہم پاکستانیوں کو عطا فرما دیجئے، دنیا کو ہم بتا سکیں کہ اسلامی نظام کیا ہے، دنیا کو بتا سکیں اسلامی عدالت کیا ہے، دنیا کو بتا سکیں کہ اسلامی معاشرت کیا ہے، دنیا کو بتا سکیں اسلامی اقتصاد کیا ہے، دنیا کو بتا سکیں اسلامی تجارت کیا ہے، دنیا کو بتا سکیں اسلامی طریقہ عبادت کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور جو قوم جتنی ذمہ دار ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں میں باولا نہیں ہو جانا، اس کے اندر ایک دوسرے کو مارنے نہیں لگنا، اس کے اندر دیکھنا پڑے گا یہ ہاتھ کس کا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جیسے اوس و خزرج کو لڑانے کے لیے وارداتیں کی جاتی تھیں، مہنگے داموں اسلحہ فروخت کیا جاتا تھا، سود پہ قرضہ دیا جاتا تھا اور ان کو مفلوق الحال کیا جاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں استعماری طاقتوں کے ایجنڈے کی تکمیل تو نہیں ہونے جا رہی، شعوری لاشعوری طور پر ہر فرد اس کا حصہ تو نہیں بننے جا رہا۔ یہ سوچنا پڑے گا، اپنے علماء اپنے اکابرین سے رابطہ قائم کیجیے اور قدم قدم پر رہنمائی لیجیے، ایسا نہ ہو کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے، ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے کھلی ناکامی اور خسران ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی سمجھ عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم اللہ، جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ اللہ رب العالمین اس پورے معاشرے کو رحم اور صلہ رحمی کا عکاس بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، اور یہ معصوم بچے جو دور دراز سے علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، ان بچوں کی حفاظت کرنا معاشرے کا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ اس ذمہ داری کو سمجھیے، اپنے علاقوں کے مدارس کے اندر جو بچے ہیں ان بچوں کی حفاظت کو اپنا ذمہ سمجھ لیجئے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اپنی مسجدوں کی، اپنے مسجد کے پاس مدرسوں کی حفاظت کیجئے، اپنا ذمہ سمجھ لیجئے، اور اس کا اجر اللہ سے پائیے۔ اور اللہ رب العالمین کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او